مجھے دبئی آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے یہاں آنے کا واقعہ بھی عجیب ہی تھا، کوئی سنتا تو یقین ہی نہ کرتا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملے گا۔ میں اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، کیونکہ میری بہنوں کی شادی صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جہیز نہیں تھا۔ ایک دن میں سڑک پر پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی بڑی سی گاڑی میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کچھ پریشان ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھا اور اسے کہا، مجھے تفصیل سے بتاؤ کرنا کیا ہے۔ اندر ہی اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ فراڈ ہی نہ ہو جائے، لیکن وہ آدمی کہنے لگا، فکر نہ کرو، اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں باہر کے ملک بھجوا دوں گا، وہاں پر تم کام کر کے اپنے حالات بدل سکتے ہو۔ میں باہر جانے کا سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک بار اس کی بات سن لیتا ہوں، کیا پتہ وہ کوئی نیک آدمی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی، نہ میں تمہیں جانتا ہوں اور نہ تم مجھے جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم میری مدد کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، بس میں ایسے روز کسی غریب کی مدد کر دیا کرتا ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ مجھے یہ سارا معاملہ کچھ پر اسرار لگ رہا تھا اور کچھ مشکوک بھی، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی حماقت کی وجہ سے نوکری چھوڑ چکا تھا۔ خیر کرتے کراتے میں اس آدمی کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے گھر میں گیا، مجھے ایک کمرے میں بٹھا کر خود غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے اور ویزا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ پیسے پکڑو اور اپنا پاسپورٹ بنوا لو، کچھ دنوں بعد تمہیں ٹکٹ بھی مل جائے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ پر یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ میں اسی وقت پیسے لے کر وہاں سے آ گیا۔ اگلے کچھ دنوں میں نے پاسپورٹ بنوا لیا۔ میں اگلے روز اس آدمی کے گھر گیا تو اس نے میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی اور ساتھ ایک موبائل نمبر بھی دیا اور بولا، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے، وہاں جا کر جو موبائل نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر پر رابطہ کر لینا، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میں گھر والوں کو بتا کر دبئی آ گیا، لیکن ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ نمبر مجھ سے کہیں کھو گیا ہے۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے کہ اب میں کیا کروں گا۔ میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جانے وہ آدمی کون تھا جس نے مجھ پر مہربانی کر کے یہاں بھجوا دیا تھا، لیکن اب میں یہاں آ کر پھنس گیا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔ پہلے محنت مزدوری شروع کر دی تاکہ اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مجھے یہاں آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا اور میں نے ابھی تک اپنے گھر 1 روپیہ تک نہیں بھیجا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایک امیر آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور مالی کی نوکری دے دی۔ مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے لگی۔ وہاں صاحب کی ایک رشتہ دار خاتون آئی تھی۔ میں نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن صاحب نے مجھے اس عربی عورت کے گھر بھیج دیا کہ تم آج سے اس کے ملازم ہو اور اس کے گھر ڈرائیوری کرو گے۔ وہ عربی عورت مجھ پر بہت مہربان تھی، میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور اس نے مجھے رہنے کے لیے بہت اچھا کمرہ دیا ہوا تھا، جبکہ اس کے باقی ملازم سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ اس عورت کی ایک جوان بیٹی زرینہ تھی، بس وہ کہیں جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتی، مگر میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ خود کو کالے برقعے سے ڈھانپ کر رکھتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے زرینہ کی حرکتیں مشکوک لگنے لگیں۔ وہ گاڑی میں میرے ساتھ آگے بیٹھ جاتی اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، میرا ہاتھ پکڑ لیتی، مگر میں ڈر کی وجہ سے چپ بیٹھا رہتا۔ ایک دن اس عربی عورت نے مجھے گھر کے اندر بلایا کیونکہ میں اس کو اپنے سارے حالات بتا چکا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ میں نے کہا، لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے کیونکہ جہیز بنانا ہے۔ کہنے لگی، تم جتنے روپے مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تمہیں زرینہ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں تو یہ شرط سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے زرینہ ٹھیک نہیں لگتی تھی اور میں ویسے بھی اپنے ملک میں شادی کرنا چاہتا تھا، مگر پھر جب میں نے انکار کیا تو اس عورت نے دھمکی دے ڈالی کہ وہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دے گی۔ مجبوراً میں نے اس سے شادی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اس عربی عورت نے میرے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھے اور بولی، بات دراصل یہ ہے کہ زرینہ کو تم پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں ڈھیر ساری دولت
اور آسائش دے گی۔ تم جو مانگو گے وہ دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم نکاح سے پہلے اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے، نکاح کے بعد ہی دیکھو گے۔ یہ شرط سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب میں لازمی زرینہ سے شادی کروں گا۔ یہ تو میری زندگی بدل دے گی۔ اب میرے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ مجھے پیسے اور ہر سہولت مل رہی تھی، اس کے بدلے میں اگر مجھے کسی بدصورت یا معذور لڑکی سے بھی شادی کرنی پڑی تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ میں نے اس عربی عورت سے ڈھیر سارے پیسے لے کر پاکستان بھجوا دیے تاکہ میری بہنوں کی شادیاں ہو سکیں۔ اس ساری صورتحال میں مشکوک صرف ایک بات تھی، اور وہ یہ کہ اس عربی عورت کی بیٹی زرینہ کی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ مجھ سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرائے گی۔ کوئی تو وجہ ضرور تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اتنا سب سوچ سوچ کر میری بس ہو گئی۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی، 1 ہفتے بعد تمہارا اور زرینہ کا نکاح ہے۔ وہ نکاح کے وقت یہاں آئے گی اور تم اس کی شکل بھی نکاح کے بعد دیکھو گے۔ اس عورت نے بتایا کہ زرینہ کچھ دنوں کے لیے اپنی کسی عزیز کے پاس دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گی اسی دن تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ مجھے لگا سادگی سے نکاح ہوگا، لیکن اس نے تو اتنی دھوم دھام سے تیاریاں شروع کر دیں کہ میں حیران رہ گیا۔ مہندی کی تقریب تو اتنی زبردست تھی کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن زرینہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں اب تجسس میں پڑ گیا تھا کہ کیا وہ عین وقت پر آئے گی، بارات والے دن۔ صبح میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نقاب پوش لڑکی نکلی اور اندر چلی گئی۔ وہ اسی عورت کی بیٹی زرینہ تھی جو میری بیوی بننے والی تھی، مگر اس نے آج بھی اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر سوچا کہ چلو جو بھی ہے، نکاح کے بعد راز کھل ہی جائے گا۔ اب مجھے نکاح کا انتظار تھا۔ میں نے پاکستان میں اپنی شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ شادی کتنا عرصہ چلے گی۔ نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد دلہن کو میرے کمرے پہنچا دیا گیا، اور میں نے بے تابی سے دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی زرینہ سے کروں گی، مگر یہ سامنے دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی کوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بیڈ پر، میرا نام گلفام ہے، میں ایم اے کرنے کے بعد نوکری کے لیے مارا پھر رہا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح میرا بھی باہر کا خواب تھا۔ موبائل پر باہر رہنے والوں کی زندگی دیکھ کر میری بھی حسرت بن گئی تھی کہ کاش میرا کسی باہر کے ملک میں ویزا لگ جائے اور میں وہیں رہنے لگ جاؤں۔ میں سب سے بڑا بھائی تھا اور مجھ سے چھوٹے 4 بہن بھائی تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے بابا اور امی پر بھی غصہ آتا تھا کہ انہیں اتنے بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے محدود وسائل کا غریبی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ کیا تھا جو 2-3 بچے کم پیدا کر لیتے، کم سے کم میری زندگی تو آسان ہوتی۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میرے نازک کندھوں پر بے انتہا ذمہ داریاں تھیں۔ میں نے میٹرک کے بعد سے ہی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک وقت پڑھاتا، ایک وقت ملازمت کرتا، یوں ہی روتے دھوتے میں نے ایم اے کر لیا اور نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ایک بڑے صاحب کے ہاں ڈرائیوری کی جاب مل گئی۔ تنخواہ اچھی تھی، اس لیے چپ کر کے کام کرنے لگا۔ صبح 9 بجے نکلتا اور صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے چلا جاتا، کبھی 1 بجے تو کبھی شام کو 4 بجے میں میم صاحب کو دفتر سے گھر واپس لاتا۔ باقی وقت میں سکون سے بیٹھا رہتا، کیونکہ میرا کام صرف صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے اور لانے جانے کا تھا، اور صاحب کی بیٹی نے ہمیشہ نقاب کیا ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی تمنا تھی، کیونکہ میں صرف وہاں کام کرنے جاتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوکری سے نکالا جاؤں۔ میرے یار دوست مجھے سمجھاتے تھے کہ صاحب کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور تو ہے بھی اتنا حسین، اگر تم اسے پسند آ گئے تو ساری زندگی عیش کرو گے۔
کبھی کبھی یہ بات میرے دل کو لگتی تھی کیونکہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ تھا اور نہایت آسان بھی، لیکن میں اپنے ڈر کی وجہ سے صاحب کی بیٹی کے سامنے نظر تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ شاید گونگی ہے، کیونکہ 1 مہینے کے دوران میں نے اس سے بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ تم ہی کبھی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو، کیا پتہ وہ جواب دے دے۔ میں نے بڑی ہمت سے ایک دن کوشش کی اور پوچھا، میڈم مجھے کل چھٹی چاہیے، کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے نہیں آؤں گا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے کچھ تو کہے گی، پوچھے گی کہ کیوں چھٹی کرنی ہے یا کیا وجہ ہے، مگر اس نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور محض سر ہلا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں اس پتھر دل لڑکی سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے جال میں پھنسے گی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تاکہ اگلے دن جاؤں گا تو وہ کچھ پوچھے گی تو صحیح، مگر اس سے پہلے ہی اس کے باپ نے پوچھ لیا کہ تم کہاں غائب تھے، کل آئے کیوں نہیں؟ میں نے کہا، صاحب جی آپ گھر پر نہیں تھے، میں نے میڈم صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے ضروری کام ہے، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ صاحب نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، مگر اگلی بار چھٹی لینی ہو تو مجھے ضرور بتایا کرو، میری بیٹی سے کچھ نہ کہا کرو۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگا کہ صاحب اپنی بیٹی سے اس قدر خفا کیوں رہتا ہے۔ میں نے کبھی اس کو میڈم سے پیار سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر گھر کے پرانے چوکیدار سے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کی نہیں بلکہ صاحب کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اس کا نام زرینہ ہے، مگر سب اسے زری میڈم کہتے ہیں۔ ویسے تو وہ باہر کے ملک میں رہتی ہے، مگر سال کے کچھ مہینے یہاں گزارتی ہے۔ صاحب کو ان کے کام سے نفرت ہے، مگر اسے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ میں نے آج دھیان سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ اگلے دن میں نے جس دفتر کے سامنے اسے چھوڑا تھا وہاں کا بورڈ پڑھا اور اسے پڑھ کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تو کوئی ادارہ تھا جو خواجہ سراؤں کی دیکھ بھال کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ اندر چلی گئی تو میں نے گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی کر لی۔ کچھ دیر بعد چند خواجہ سرا وہاں سے نکلے تو میں نے ایک سے پوچھا کہ یہاں کی مالکن کون ہے، تو اس نے بتایا کہ زری میڈم ہے، بہت بڑے گھرانے سے تعلق ہے ان کا، خواجہ سراؤں کو تعلیم دیتی ہے۔ میں بہت متاثر ہوا کہ زری میڈم کتنی اچھی ہیں۔ اس بیچ مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات چیت کرنے کی کوشش شروع کی تو وہ بھی میرے ساتھ کھل مل گئی۔ پھر اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نقاب اتار لیتی تھی۔ مجھے بھی زری کا اس کے چچا کی طرح خواجہ سراؤں کے لیے کام کرنا اچھا تو نہیں لگتا تھا، مگر میں اسے یہ بات بول نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی ہے۔ بہت جلد یہ ملاقاتیں صاحب جی یعنی زری کے چچا کی نظروں میں آ گئیں اور ایک دن انہیں مجھے گھر بلایا اور کہا کہ تم جانتے ہو زری کی اصلیت کیا ہے؟ جانو گے تو الٹے قدمے یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا اصلیت ہے اس کی؟ میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب جی میری بات سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، وہ لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا ہے، کیسے شادی کرو گے؟ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے زری کا ان لوگوں سے لگاؤ دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ جب ہوتی تھی تو یہیں لگتا تھا کہ وہ بھی اسی جنس سے تعلق رکھتی ہے، مگر میں نے بھی اس پر شک کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ اس آدمی نے سچ ہی کہا تھا۔ میں زری کی اصلیت سن کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گیا۔ زری سے ہر قسم کا ناطہ اور رابطہ ختم کر لیا۔ اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں وہ نوکری چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ تب کہیں جا کر قسمت مہربان ہوئی اور میں دبئی چلا آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ شادی کے لیے حامی بھرتے ہوئے میرے ذہن میں دور دور تک زری کا خیال نہیں تھا، مگر جو سوچا نہیں تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت میری دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ زری بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا حیران میں اسے دیکھ کر ہوا تھا اتنا ہی وہ بھی مجھے دیکھ کر ہو گئی تھی۔ میں نے سر ہاتھوں پر تھام لیا۔ میرا سر یہ سوچ کر ہی چکرانے لگا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے شادی کر لی ہے، لیکن اب کوئی رستہ نہیں تھا۔ میں پیسے لے چکا تھا اور گھر میں میری بہنوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، ورنہ میں اسی وقت وہاں سے بھاگ جاتا۔ میرے لالچ نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا تھا۔
کہ ایک خواجہ سرا میری بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ میں غصے میں آ کر اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر گئی، میں نے اس وقت اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کو اپنے کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ صبح ہوئی تو میری ساس آئی اور مجھے دھمکی دے کر بولی، چپ چاپ میری بیٹی زرینہ کو قبول کر لو ورنہ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میں مجبوراً اپنے گھر والوں کی خاطر اٹھا اور تیار ہونے لگا، کیونکہ اس کی پہنچ بہت زیادہ تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ویسے زری کو تیار ہوتے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، کوئی اور جنس ہے۔ میں الجھنے لگا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی کمرے سے باہر نکل کر میں لان میں آ گیا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور پیار سے کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے غصے سے کہا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میری آپ کی بیٹی سے شادی ہوگی، یعنی ایک لڑکی سے، لیکن آپ نے تو مجھے دھوکہ دیا اور ایک خواجہ سرا سے شادی کروا دی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں کس نے غلط بتایا ہے؟ میری بیٹی خواجہ سرا ہرگز نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اصل بات نہیں سننی، آپ میری جان چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس کچھ کہتی، زری کمرے سے نکل آئی اور بولی، ٹھیک ہے، 1 ماہ کے بعد تم مجھے طلاق دے کر واپس پاکستان جا سکتے ہو۔ تمہیں جتنے پیسے دیے گئے ہیں وہ بھی واپس نہیں لیے جائیں گے، لیکن میری ایک اور شرط ہے۔ میں بہت خوش ہو گیا یہ سن کر کہ 1 ماہ بعد میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس 1 ماہ کے لیے اس کی شرط یہ تھی کہ دوسروں کے سامنے مجھے ایک اچھے شوہر کا ناٹک کرنا ہوگا، کیونکہ آئے روز ہمیں کسی نہ کسی دعوت پر جانا ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں دبئی میں کیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ زری کی اصلیت کیا ہے۔ اس 1 ماہ میں نے اس پر مکمل طور پر نظر رکھی، کوئی بھی مشکوک بات نہ پتہ چل سکی۔ دن کے وقت تو مجھے ہر وقت اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی میں دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ آخر 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ میں نے جلدی سے طلاق کے پیپر بنوا لیے۔ میری ساس کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، تم حقیقت سے لا علم ہو، یہ نہ ہو کہ جب تمہیں سب معلوم ہو تو پچھتاتے اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے روکنے کے لیے ایسے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے، مگر میں پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اسے طلاق دے کر واپس آ گیا۔ یہاں مجھے ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنی تھی، اس لیے محنت شروع کر دی۔ جو دل میں خواب تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ 3 سال کی محنت کے بعد میں ایک چھوٹا سا بزنس قائم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں ایک بڑے برانڈ کے ساتھ میٹنگ کرنا، اپنے دوست کی کمپنی جانا پڑا، تو وہاں پر زری کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور یہ جان کر تو میں دنگ ہی رہ گیا کہ اب وہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو سب کے سامنے چیخ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ کس سے شادی کر لی؟ میرے دوست میرا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ یہاں شور مت کرو۔ میں نے کہا، تم جانتے بھی ہو تم نے کس سے شادی کی ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ زری ایک خواجہ سرا نہیں ہے، بلکہ ایک لڑکی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس ڈاکٹر کو یہی لگا کہ وہ خواجہ سرا ہے، مگر 15 سال کی عمر میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کا آپریشن ہوا اور وہ ایک لڑکی بن گئی۔ خاندان والوں کو یقین نہ آیا تو زری کے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، اور انہیں باتوں سے تنگ آ کر زری کے ماں باپ اسے لے کر دبئی شفٹ ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد زری نے خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس پر صرف خواجہ سرا ہونے کا الزام لگا تھا اور اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ جو سچ مچ مجھ جیسے لوگ ہیں ان کے لیے تو جینا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے وہ سال کے چند مہینے پاکستان میں رہتی اور ایک ادارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہیں۔ اور پھر زری کی ملاقات تم سے ہوئی، تم اسے اچھے لگنے لگے، بہت جلد یہ تم سے محبت کرنے لگی، مگر تم اس کے چچا کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے تمہیں دبئی بلایا۔ تمہارے جانے کے سارے انتظام انہوں نے ہی کیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی، اس لیے تمہیں مجبور کر کے تمہاری زری سے شادی کروا دی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کی رات تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر تم نے زری کی بات کو سننا تک گوارا نہیں کیا اور اپنے کمرے سے اس کو نکال دیا۔ تم زری کو وہی سمجھتے رہے جو جانتے تھے۔ ایک بار بھی اگر اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سب معلوم ہو جاتا، مگر تم اسے طلاق دے کر آ گئے۔ یہ بہت ٹوٹ گئی تھی۔
اس وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اب ہم وہاں سے پاکستان آ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے زری نے خود بتائی تھیں تاکہ کل کو میں اسے تمہاری طرح نہ چھوڑ جاؤں۔ میں یہ سب سن کر ایسا ہو گیا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ میرا وہ دوست 4 سالوں سے پردیس میں دھکے کھا رہا تھا، لیکن زری سے شادی کے بعد وہ آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا، قسمت نے بار بار تمہارے دروازے پر دستک دی، مگر تم نے ہر بار اسے دھتکار دیا۔ تم بدقسمت ہو کہ زری جیسی پیاری لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں مرے مرے قدموں سے اس دفتر سے نکل آیا۔ سارا قصور میرا اپنا تھا، ساری غلطی میری خود کی تھی۔ کاش میں اس وقت زری کی بات سن لیتا۔ ہر انسان کو زندگی میں ایک موقع ملتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سنوار لے تو کامیاب زندگی گزارتا ہے، اگر وہ موقع کا فائدہ نہ اٹھا سکے تو پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔